السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے تمام ویورز، ویلکم ظفر اقبال آفیشیل ولاگ چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ تمام لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک ویڈیو کو لازمی کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور کچھ نہ کچھ میری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آپ کی مہربانی، میں اپنے چینل کو مونیٹائز کرنے کے قریب ہوں، تو آپ شفقت فرما کے مجھے میرے چینل کو جو ہے نا پلیز رائے دیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ یہ میرا غریب خانہ ہے، اس جگہ پہ میں رہتا ہوں، تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ میں جیسا ہوں، جس حال میں ہوں، جس طریقے سے ہوں، میں آپ کو سب کچھ اپنے چیزیں شیئر کر دیتا ہوں، سب کچھ آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں۔ میں اپنی چیز کوئی بھی چھپاتا نہیں ہوں، جو میں ظاہر ہوں وہی میں باطن ہوں۔ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں چھپانے والی کی بات کروں۔ تو میرا گزر بسر جو ہے وہ زمیندارہ کاشتکاری سے ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی اپنی پہلی زمین وغیرہ ہے، تو اس میں ہی اپنی فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں، گزارا کر رہا ہوں۔ تو یہ چینل میں نے بنایا ہے، میرے ایک دو دوست تھے، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ چینل بنائیں، چینل کو مونیٹائز کروائیں، اس پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ملے گا۔ تو واقعی بھائی آپ لوگوں کی مہربانیاں، آپ دوستوں کی ساری احسان ہے مجھ پہ، جو کہ آپ لوگوں نے مجھے رائے دی، میرے چینل کو مونیٹائز کرنے کے قریب تک پہنچا دیا۔ تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوں گی، ابھی تو فی الحال میں اپنے چینل کا واچنگ ٹائم پورا کروا رہا ہوں، جو کہ آپ ہی دوستوں اور آپ ہی کی مہربانی سے میرا چینل مونیٹائز ہوگا جب واچنگ ٹائم مکمل ہوگا۔ تو مزید جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے، لیکن ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج دنیا میں جو بندہ پیدا ہوا ہے اس کی ضرورت تو ہے نا، ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خاص کر بندے کو بڑی محنت، بڑی جتن، بڑا کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں تو بس یہی ریکویسٹ آپ بھائیوں سے یہی کروں گا کہ آپ مہربانی شفقت فرما کے مجھے جو ہے نا رائے دیں، مجھ پہ احسان یہ کریں کہ میرے چینل کی ویڈیو کو واچ کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ پوری جو ڈیٹیل کے ساتھ ہے مجھے شیئر کریں، جو کہ چینل میں صحیح طریقے سے میں ویڈیو بناؤں، طریقہ کار کامنٹس میں مجھے لکھ کے بتائیں۔ یہ آپ کی شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی، احسان ہوگا مجھ پہ۔ میری غلطیوں اور خامیوں کو نظر انداز کریں، مجھے بتائیں، مجھے اس میں ساری چیزیں شو کریں کہ یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیزیں اچھی کریں، یہ درست کریں۔ تو اس طریقے سے تاکہ میں وہ چیزیں جو ہے نا اس حساب سے میں اپنے سیٹنگ کروں، مکمل کروں، اور اپنا طریقہ انداز جو ہے اس کو میں بدلوں۔ آگے آپ لوگوں کی مہربانی سے ہی انشاءاللہ میرا چینل جو ہے مونیٹائز ہوگا۔ تو آپ مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک کریں۔ یہ ہمارے گاؤں، یہ ہمارے کھیت، یہ ہمارے گھر، یہ سارا دنیا کا مال ہے، یہ سب کچھ دنیا ہی ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اصل زندگی، اصل عبادت اور اصل عمل نیک جو لوگوں پہ احسان کیے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، وہی ساتھ میں جائے گی، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس موڑ پہ کہاں مک جائے، ختم ہو جائے۔ تو ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، مشکل سے ابھی منتھ
1.5 منتھ کے قریب ہی ہوا ہے۔ میرا ایک بھائی تھا جو کہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل جوانی کا جوبن اس پہ سوار، وہ اتنا ٹھیک ٹھاک اچھا بائک نئی لے کر بڑے انجوائے زندگی کے مستیوں میں گم تھا کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ پہ ابھی دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا زیادہ ہمیں جھٹکا لگا، دکھ پہنچا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ ہم روک سکتے ہیں؟ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا پہ رہ جانا ہے۔ تو اصل چیز بتانے کی یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ جو ہمیں عمل کرنے چاہیے وہ نیک عمل کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ ہم سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آگے آنے والا وقت جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر اپروول کریں گے کہ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزاریں، لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچائیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، یہی سوچ ہوتی ہے۔ بقایا نماز کی پابندی رکھیں، نماز ہر حال میں پڑھیں، جو مرضی ہو جائے۔ زندگی کے کام سارے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ زندگی کے کاموں میں مشغول ہو کے نماز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، زندگی کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ کام بعد میں بھی ہو جائیں گے، لیکن نماز کا وقت جب گزر جائے گا دوبارہ نماز وہ نہیں ملے گی۔ ساری زندگی کی نمازیں بندہ ایک چھوڑنے کے بعد کوشش کرے نہ پڑھتا رہے تو وہ ایک چھوڑنے والی نماز جو ہے نا اس کی قضائی پوری زندگی کی نمازیں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے نماز ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ 700 مرتبہ اللہ پاک بندے کو فرما رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، اے مومنوں نماز پڑھو، اے مسلمانوں نماز پڑھو، اے لوگوں نماز پڑھو۔ تو ہم کتنے مگن ہیں دنیا کے کاموں میں۔ ابھی دنیا کا نفع، دنیا کے فائدے کے لیے ہم رات کو 12-1 بجے بھی اٹھ کے جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کام کریں گے، لیکن نماز 5 ٹائم اللہ دن میں بار بار بندے کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم لوگ ہیں جو ہم سنتے نہیں ہیں، کانوں میں سن کے بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے نا نماز کی پابندی کریں، نماز ہر حال میں پڑھیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جو نماز ہے نا، نماز ہی ہماری عبادت کی پہلی منزل ہے، قبر کی پہلا سوال ہے، اور حشر والے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے کیا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے کچھ مفہوم ہیں کہ جب بندہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، باب آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ زندہ ہوں گے، چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ فوت ہوا ہو، چاہے 100 سال کا بابا کیوں نہ فوت ہوا ہو، سب کے سب جوان بندے، جوان عورتیں، سب کی سب کھڑے ہوں گے۔ تو سب کی جب صفیں بن جائیں گی، اللہ پاک سوال کرے گا کہ نمازی لوگ کدھر ہیں، نماز پڑھنے والے کدھر ہیں، نماز پڑھنے والے سائیڈ پہ ہو جائیں۔ بلکہ اس دن تو یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کو وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء جو ہے چمک رہے ہوں گے، نور ہی نور ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا نماز کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے، ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ، پیشانی پہ چمک اور نور ہوگا۔ تو اس نور کی برکت سے اللہ پاک بندوں سے، تمام بے نمازی لوگوں سے علیحدہ فرمائے گا، کر دے گا ان لوگوں کو، اور جنت میں جانے کے لیے حکم دے دے گا کہ چلو جاؤ تم جنت میں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
جن کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، جو زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، تو وہ لوگ لازمی طور پہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زندگی کو اس طریقے سے گزارو، زندگی کو اس طریقے سے اپناؤ، اس طرح کے اعمال کرو کہ آپ کا حساب کتاب ہوئے بغیر ہی جنت میں داخلہ ہو جائے۔ تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جنت میں جانے کے اعمال کریں یا دوزخ میں جانے کے اعمال کریں۔ دنیا تو وہ چند دنوں کی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ یہ سفر ہے، دنیا ایک سفر ہے، کب کسی موڑ پہ کہاں بھی ہو سکتا ہے ہماری اینڈ ہو جائے، وہیں ہماری روح پرواز کر جائے۔ اور یہ ہمارا بدن جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، ہر وقت گناہ کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا ذلیل و خوار ادھر قبر میں اور حشر میں کروائیں۔ تو خدا را میری تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے ہی آغاز کریں، ہم ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، ایک سے ایک 11 اور اس طریقے سے بڑھتے جائیں تو سارے کے سارے معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے ملک کا نظام ہی کچھ غلط ہو گیا ہے، ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، بس اللہ معاف کرے، پاکستان میں جو حالات ایسے بنائے ہوئے ہیں، نہ تو ہمارے ججز حضرات ٹھیک طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں، حق پہ فیصلے کر رہے ہیں، نہ ہمارے ہاں کوئی قانون کا بالادستی ہے، نہ ہمارے پاکستان میں کچھ طرح کے ادارے جو کہ بڑے ادارے ہیں وہ کر پا رہے ہیں۔ ہماری عوام سے لے کر بڑے اداروں تک سب کے سب کرپٹ اور 2 نمبر دھندے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کو یہی سوچ ہے کہ بس دنیا بنا لیں، ڈالر کما لیں، پیسہ کما لیں، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں بنا ہوا۔ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اس دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کہاں پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جانی ہے زندگی، لیکن اس کی ہمیں پرواہ بہت زیادہ ہے۔ جو ہمیشہ لمبی زندگی ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کبھی یہ غور و فکر ہی نہیں کیا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے آگے جان دینی بھی ہے، آگے ہم نے کچھ پیش ہونا بھی ہے، آگے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، کیونکہ آگے جو برے کا عمل لے کے جائے گا، برے اعمال کے سبب جہنم اللہ نہ کرے ہمیں مل جائے، تو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب اگر مل جائے تو وہ تو برداشت کرنے سے ہم نہیں کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم برداشت کر پائیں، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے نا، ہلکے سے ہلکا جو عذاب ہوگا نا، سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جو کہ پہنتے وقت ہی بندے کے دماغ کو پگھل کر جو ہے نا بالکل پگھل کر نیچے آ جائے گا، اور پوری کھلڑی جو ہے نا بندے کی جل جائے گی۔ تو خدا را اب ہم دیکھ لیں، سوچ لیں کہ دنیا میں ہم تو ایک جو ہے نا انگارے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ہاتھ یا تلی پہ نہیں لگا سکتے، رکھ نہیں سکتے، اتنی برداشت نہیں ہے۔ تو جب آگ میں ہمارا یہ حشر ہوگا، ہمیں جوتی پہنا دی جائے یا ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے، جو کہ اس آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، تو اس آگ میں اگر ہمیں جلنا پڑ گیا تو خدا را ہمارا کیا بنے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ لازمی بات ہے، ہمیں نماز پابندی سے ادا کرنی ہوگی، اور دین کے رکن اور ملاوت سے اور چگلی، غیبت، جھوٹ، زنا، شراب، برے ہر اعمال سے توبہ کرنا ہوگی، سود کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، زندگی اچھی طریقے سے گزارنی ہوگی، تب ہی ہم کامیاب ہوں گے، تب ہی ہم جنت میں جانے والے ہوں گے۔ تو تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لازمی واچ کریں، انشاءاللہ اس سے بھی اچھی باتیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، مہربانی۔